حضرات مکرم، میں کہتا ہوں اسلامی فوبیا کے جو شعبے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں، این جی او تحریکوں کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں، مال و دولت کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں ان سب چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں. ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا. آج اسلامو فوبیا کے ماحول میں جب اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے. اور کیسے بتائیں گے؟ بتانے کا سب سے اچھا، سب سے زیادہ اثر والا طریقہ یہی ہے، اسلام کی تعلیمات پہ ہم خود چلیں، لوگ ہمیں دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات پہ چل رہا ہے. جو کچھ لوگ بتا رہے ہیں اسلامو فوبیا کے ذریعے وہ غلط ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات پہ چلنے والا مسلمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کی سچی تعلیمات کیا ہے. حضرات مکرم، اگر اسلام کی تعلیمات کا سورج آج بھی پوری تابانی کے ساتھ میں ہمارے عملی زندگی میں، ہماری تہذیب کے اندر نظر آئے، تو میں کہتا ہوں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام خود اپنی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے منوانے کا پاور رکھتا ہے، اور ہم چاہے کچھ کریں یا نہ کریں، اسلام کو تو غالب آنا ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. رب نے فرمایا یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ کر کے رہے گا، اس کے غلبہ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور جو اس کے غلبہ کو روکنے کے لیے آئے گا، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، جو بجانے آیا وہ خود اسلام قبول کر لیا. ہم نے عراقی حملے کے وقت میں امریکی فوجوں کو دیکھا ہے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، لیکن جب عراق چھوڑ کے گئے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر کے گئے ہیں. ہم نے سوشلزم کے انقلاب کے وقت میں روسیوں کی تاریخ کو پڑھا ہے. روس کے انقلاب کے وقت میں جب وہاں سے فوجی افغانستان سے پلٹے تھے، بے گناہ مسلمانوں کو مار کر کے گئے، لیکن جب گئے تو کلمہ پڑھتے وہ مسلمان ہو کر کے وہاں سے رخصت ہوئے تھے. پوری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. اور مسلمانوں پر جو فتنہ تاتار ٹوٹ پڑا تھا، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا، وہ فتنہ بھی جب بغداد سے رخصت ہوا ہے تو کہا تھا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ فتنہ تاتار کے جتنے ماننے والے تھے وہ سب کے سب اسلام کے دامن میں آئے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے بن گئے. اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پہ دنیا میں غالب آ کے رہے گا، لیکن میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے سر کے اوپر قرض بن کر کے لٹکتی رہے گی. کل قیامت کے میدان میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. جب اسلامو فوبیا پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، تم نے اسلام کی حقانیت کو اپنے عمل کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا؟ ان تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو پہنچا کر کے لوگوں کو تم نے اسلام کا صحیح چہرہ کیوں نہیں دکھایا؟ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان میرا اور آپ کا نقصان ہے. اسلام تو سورج ہے، اسلام تو چمکتا ہوا چراغ ہے، وہ چمکتا رہے گا، اس کی چمک کم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچم لہرائے گا. ورنہ جو مٹانے کے لیے آئے گا، وہ تو کہا گیا نا کہ اسلام کی فطرت میں خدا نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. آپ دیکھ لیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد میں اسلامو فوبیا شروع ہوا. سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اسی کے بعد میں بڑھی ہے. قرآن سب سے زیادہ مارکیٹ میں اس کے بعد میں بکنے لگا ہے. سب سے زیادہ ریسرچ اسلام کے اوپر اس کے بعد میں ہونے لگا. دنیا کے دوسرے مذہبوں کے بارے میں نفرت پھیلائی جائے، وہ مذہب مٹ جاتے ہیں. اسلام کے بارے میں جب نفرت پھیلائی جائے، اسلام اور زیادہ ابھر کر کے سامنے آ جاتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے جو اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اور رب نے فرما دیا رضیت لکم الاسلام دینا، میرا رب ہمارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا. اے اللہ ہم بھی دین اسلام سے راضی ہیں، ہمیں بھی اللہ دین اسلامی پہ موت عطا فرما اور ہمیں دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ عطا فرما. السلام علیکم.